تقریباً 2 گھنٹے تک ہم ہوائی اڈے پر موجود رہے۔ اس اسنا میں میں نے وہاں کی تمام جزیات اچھی طرح ذہن نشین کر لی تھی۔ سارا ہوائی اڈا میرے سامنے تھا، وہاں موجود ایک ایک چیز میری نظر میں تھی۔ ان کو دکھانے کے لیے دونوں شیش ورما سے متعلق میں نے تحقیق میں خاصی سرگرمی دکھائی تھی اور ان لوگوں کو اپنے سچے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ اچھا یار، بڑی مہربانی تمہاری، تیسرے شیش ورما سے پھر کبھی مل لیں گے، میں نے گرم جوشی سے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اوکے، پرسوں تک کے لیے رام رام۔ اس نے مجھ سے بھی زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پرکاش کے ساتھ میں واپس آ گیا۔ رائے کوٹ سے میں نے لدھیانہ اپنے ہوٹل کو فون کر دیا تھا کہ میں رات کو نہیں آؤں گا۔ ایڈوانس جمع ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی مطمئن تھے۔ 2 دن بعد اتوار تھا، اس روز سالک رام کی بھی چھٹی تھی۔ میں اور پرکاش تو واپس لدھیانہ چلے آئے۔ سالک رام کو میں نے اتوار کی بڑی زبردست دعوت دی تھی۔ وہ میرا شکار تھا جس پر مجھے ابھی محنت کرنا تھی اور جس سے بہت سے کام نکلنے کی توقع تھی۔ قدرت کے اس انعام کو میں کسی بھی صورت ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لدھیانہ ہم شام کو پہنچے، دونوں سیدھا ہوٹل ہی گئے تھے جہاں چائے پی کر تازہ دم ہو کر ہم شہر میں گھومنے چلے گئے۔ میں نے پرکاش کو چونکہ اپنے لمبے چوڑے بزنس کے متعلق ایک کہانی سنا رکھی تھی اور اسے یہی بتایا تھا کہ اب میری مصروفیات صرف بزنس تک محدود رہیں گی اور 3-4 روز تک میں لدھیانہ سے اپنے بزنس کے معاملات طے کرنے کے بعد دلی چلا جاؤں گا۔ اس لیے اس نے مجھ سے اگلے روز یعنی ہفتے کے پروگرام کا نہیں پوچھا تھا۔ رات کے میں ہوٹل پہنچا تو ایک خوبصورت الجھن میری منتظر تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر ایک شریفانہ دستک سنائی دی۔ یس کم ان، میں نے ہوشیار ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ ایسے ہوٹلوں میں اجازت کے بغیر کوئی دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا کرتا۔ دروازہ کھلا اور ایک ہوازادی اپنے تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اپنے جلوں میں خوشبو اور دعوت کا ایک طوفان لیے اندر داخل ہوئی۔ شمع کیجیے، روم نمبر 130۔ اس نے فکر ادھورا چھوڑ کر جگر پاش نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اب سنبھل چکا تھا۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو کوئی کالگر تھی یا پھر CID کی مخبر، کیونکہ ایسے ہوٹلوں میں پولیس یا انٹیلیجنس والے براہ راست مداخلت کم ہی کیا کرتے ہیں۔ زیادہ تر کام ایسی ہی لڑکیوں سے لیے جاتے ہیں۔ کچھ بھی تھا، مجھے بہرحال اپنے رویے سے کسی شک کا اظہار نہیں کرنا تھا۔ کمرے کا نمبر اس کے باہر لکھا۔ میں نے بظاہر لاپرواہی کے انداز میں آرام دہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اوہ، مجھے کیا بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گے؟ اس نے ادائے خاص سے میری طرف جھکتے ہوئے کہا اور میرا جواب سنے بغیر میرے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ابھی اس بات کا فیصلہ تو ہوا نہیں کہ آپ میری مہمان ہیں یا کسی اور کی، میں نے کہا۔ مہاراج جی، اب میں آ گئی ہوں تو اپنا مہمان ہی سمجھیے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پرس بھی قریبی میز پر پھینک دیا۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ خواتین سے ایسے تو بات نہیں کی جاتی۔ اس نے اٹھ کر میرے قریب آنا چاہا۔ جان بچانی خاصی مشکل تھی، میرا منفی رویہ بھی الجھن کا باعث بن سکتا تھا۔ میں بھارتی معاشرے کا نئے دور کا نوجوان تھا، مجھے بہرحال اپنے اس ماحول میں رنگنا تھا، ورنہ کچھ بھی ممکن تھا، لیکن میرے مقصد اور مشن کی عظمت میرے راستے میں حائل تھی۔ دیوی جی، آج کے لیے تو مجھے क्षमा کیجیے، میں نے ایک دوست کو وقت دے رکھا ہے۔ کاش آپ سے پہلے، میں نے خود آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مہاراج جی، میں کسی کے دھندے کو خراب کیوں کروں، لیکن ہاں تمہاری ٹپ تو بہرحال۔ میں نے 10 کے 2 نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ تھینک یو فار یور وزٹ، آپ کے آنے کا شکریہ، میں نے بڑے احترام سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اس کے جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ صبح اٹھ کر میں نے دوبارہ ہوائی اڈے کا رخ کیا۔ میرا مشن ابھی نامکمل تھا۔ جس نوعیت کی اطلاعات مجھے درکار تھیں ان کے لیے مجھے اکیلے ہی جانا تھا۔ ہفتے کی صبح ایک مرتبہ پھر میں ایک دیہاتی گسیارے کے لباس میں ہوائی اڈے کی طرف جا رہا تھا۔ بس سے میں اڈے سے تقریباً 2 میل پیچھے ہی اتر گیا تھا۔ یہ فاصلہ میں نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ اس وقت میرا حلیہ اور شکل ایسی تھی کہ پرکاش بھی غور سے دیکھنے پر ہی پہچان سکتا تھا۔ میرے سر پر لگی بالوں کی وگ اور یہ بڑھی ہوئی شیو، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چارہ کاٹنے کی درانتی اور کھرپے کے ساتھ کندھے پر رکھی میلی کچیلی سی چادر اور تن پر میلے کپڑوں کی وجہ سے دیکھنے والا پہلی نظروں میں ہی مجھے کوئی گھسیارا سمجھ کر نظر انداز کر سکتا تھا۔ بس کے سفر کے دوران میں آخری سیٹ پر ایک کونے میں جہاں اکثر کوئی بدقسمت سواری بیٹھا کرتی ہے سمٹ گیا۔ اس کے باوجود سارے راستے مجھے بس میں سوار ہونے اترنے والوں کی حسیلی نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو میری شکل ہی اچھوتوں والی تھی اور پھر اچھوت بھی نچلے درجے کا، بھلا کوئی برہمن میری بس میں سوار ہونا کیسے گوارا کر سکتا تھا؟
بس کا کنڈکٹر مجھے راستے میں گالیوں سے نوازتا آیا تھا۔ یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی تھی کہ ہندو نیچ جاتی کے لوگوں کو انسانیت کے زمرے میں شمار نہیں کرتے، لیکن انسانوں سے انسانوں کا اتنا کربناک سلوک کہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ ہندو معاشرے کے اس مکروہ ترین روپ کو دیکھنے کے بعد ان کے خلاف میری دلی نفرت دو چند ہو گئی۔ پنجاب کے اکثر علاقوں میں کچھ لوگ کھیتوں کے کنارے لگی گھاس کاٹ کر اسے قریبی منڈیوں میں یا پھر تانگے والوں کے ہاتھ فروخت کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ میں اس وقت ایسے ہی لوگوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ہوائی اڈے کے گارڈ روم کے سامنے سے جو سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پر بنا ہوا تھا گزر کر میں کچھ آگے نکل گیا۔ میری بے چین نظریں گارڈ روم کے ارد گرد پھیلے انڈین ایریا کا احاطہ کیے ہوئی تھیں۔ ہوائی اڈے کے ارد گرد ویسے تو چاروں طرف اینٹی کرافٹ گنیں نصب تھیں، لیکن ایک جگہ خصوصی طور پر کچھ نئے قسم کا اسلحہ دیکھ کر میں نے وہیں ڈیرے ڈال دیے اور ایک یونٹ کے نزدیک کچھ فاصلے پر بنے کھیتوں کے کنارے لگی گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ گھاس کاٹنے کا عمل صرف میرے ہاتھ انجام دے رہے تھے اور میرا ذہن اور آنکھیں مکمل یکسوئی کے ساتھ اس طرف لگی ہوئی تھیں۔ وہ سرد جنگ کا دور تھا۔ آکاش وانی اپنے پروگراموں میں اکثر شور مچاتی رہتی تھی کہ پاکستانی جاسوس بھارت میں خاص طور پر مشرقی پنجاب، راجستھان اور جموں کشمیر کے علاقوں میں گھس آئے ہیں۔ ان کی فلاں پہچان ہوتی ہے، کسی پر شک گزرے تو قریبی پولیس اسٹیشن پر اطلاع کیجیے وغیرہ وغیرہ۔ اب صورتحال کچھ ایسی بنی تھی کہ ان تمام علاقوں میں خاص طور پر سرحدی اضلاع اور دفاع سے متعلق علاقوں میں لوگ خواہ مخواہ چوکنے ہو گئے تھے۔ آئے روز کسی نہ کسی فقیر یا ملنگ کی کمبختی آئی رہتی تھی۔ پہلے تو انہیں پکڑتے ہی دیہاتی مارنا شروع کر دیتے تھے اور پولیس اسٹیشن جانے کی نوبت عموماً اس وقت آیا کرتی تھی جب وہ اس بے گناہ کا مار کر برکس نکال دیتے تھے۔ ہوائی اڈے کے ارد گرد واقع دیہاتوں میں یہ وبا کچھ زیادہ ہی پھیل چکی تھی۔ گاڑی میں کسی اجنبی شخص کو دیکھ کر اس پر جرح شروع کر دی جاتی۔ جب تک اس کا کوئی شناسہ نہ نکل آئے اس کی جان نہ چھٹتی تھی۔ میرے ساتھ بھی یہی حادثہ گزرا۔ میں ارد گرد کے ماحول سے لا تعلق اپنے کام میں مگن تھا۔ وہاں موجود کسی فوجی جوان کو تو مجھ پر شک نہ گزرا۔ قریبی گاؤں کے دو سکھ جو سیکیورٹی کے آدمی تھے اس طرف آ نکلے اور مجھے ان کی آمد کا احساس اس وقت ہوا جب وہ میرے سر پر موجود تھے۔ فرار کی تمام راہیں پہلے ہی مسدود تھیں۔ چاروں طرف فوج، سڑک پر ہوائی اڈے کے ملازمین کی آمد و رفت جاری رہی۔ میرے سر پر سیکیورٹی کے دو افراد مسلط تھے۔ کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مہاراج جی، مسکین آدمی ہوں، گھاس کاٹ رہا ہوں، میں نے اپنے دانست میں انہیں مکمل جواب دیا۔ اس اسنا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تھیلا میرے ہاتھ میں پکڑا تھا جبکہ درانتی وہیں کٹی ہوئی گھاس کے پاس رکھی تھی۔ میرے ہاتھ میں تھیلے میں سوائے ایک کھرپی اور چادر اور کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن ان دنوں جہاں آکاش وانی بھارتی عوام کو وارننگ دے رہی تھی وہاں بھارتی اخبارات نے بھی پاکستانی جاسوسوں کے متعلق عجیب افواہیں لوگوں میں پھیلا رکھی تھیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم بات یہی بتائی جاتی تھی کہ جاسوسوں کے پاس تھیلا یا ان کے کپڑوں میں خطرناک بم ضرور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ دونوں شاید مقامی CID کے آدمی تھے جن کی ڈیوٹی ہوائی اڈے کے ارد گرد دیہاتوں میں لگی تھی۔ مشتبہ لوگوں پر نظر رکھیں۔ مجھے مشتبہ سمجھ کر وہ چلے آئے تھے لیکن براہ راست ہاتھ ڈالنے کو تیار نظر نہیں آتے تھے۔ بھارتی ریڈیو اور اخبارات کا پروپیگنڈا میرے کام آ گیا۔ کہاں رہتے ہو؟ ایک نے پولیس کے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ تلونڈی مہاراج جی۔ چل بھاگ جا یہاں سے، گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں، دوسرے نے مجھے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے آگے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسی مرضی آپ کی مہاراج جی، میں نے نیچ جاتی کے لوگوں کی طرح ہاتھ باندھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ٹھہرو، اچانک پیچھے سے آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے امید تھی کہ جب دوسری سمت پلٹوں گا تو ان کے ہاتھوں میں پکڑے پستول میرے استقبال کو موجود ہوں گے، لیکن خیریت گزری، انہوں نے شاید کوئی اور منصوبہ سوچ رکھا تھا۔ یہاں بس نہیں رکتی، پیچھے بیٹھ جاؤ، وہ سامنے سٹاپ ہے، وہاں سے سوار ہونا۔ اس نے اپنی سائیکل کے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیتے ہوئے تھوڑے فاصلے پر واقع گارڈ روم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس طرح غالباً ان کا یہ ارادہ یہ تھا کہ وہ کوئی خطرہ مول لیے بغیر مجھے گارڈ روم پر ایئر فورس پولیس کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ یہاں سے اچانک بھاگنا زبردست بے وقوفی ہوتی۔ میں نے بادل ناخواستہ ہتھیار ڈالتے ہوئے حامی بھر لی۔ اس طرح کم از کم گارڈ روم تک مجھے کوئی ایسا موقع مل سکتا تھا جس سے میں فائدہ اٹھا لیتا۔ دھنیہ واد مہاراج جی، کہتے ہوئے میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دوسرا CID والا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اپنی دانست میں انہوں نے مجھے پر قابو پا لیا تھا۔ عام حالات میں ایسے 10 گدھوں کو ڈاج کر سکتا تھا لیکن ایسی صورتحال میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں اس کا اندازہ مجھے اس روز ہوا کہ لدھیانے کی طرف سے رائے کوٹ کو جانے والی بس آ رہی تھی۔ جب ہم بامشکل سڑک کے قریب پہنچے ہی تھے کہ میں نے اللہ کا نام لیا اور اسے رکنے کا اشارہ کر دیا۔ بس ڈرائیور نے بریک
लगा दी। गालिबन उसने 3 सवारियों का लालच किया था। जैसे ही बस रुकी मैं लपक कर उसमें सवार हुआ। यह अमल कुछ इतना अचानक और तेज़ी के साथ हुआ कि दोनों सीआईडी के मुंह खुले रह गए। उन्हें होश उस वक्त आया जब बस ने रफ्तार पकड़ ली। मुझे हस्बे तवक्को सबसे पिछली सीट पर ही जगह मिली थी। मैंने चलती बस के पिछले शीशे से नज़रें बाहर दौड़ाईं। दोनों बड़ी तेज़ी के साथ अपनी साइकिलें फेंक कर गार्ड रूम की तरफ भागे चले जा रहे थे। ये बड़ा हसास एरिया था। सिक्योरिटी का जाल चारों तरफ बिछा हुआ था। अगर वो दोनों गार्ड रूम पर रिपोर्ट कर देते तो वायरलेस पर अगली किसी भी पोस्ट पर इत्तला पहुंचना चंद सेकंड की बात थी। इसके बाद मेरा इस लारी में मौजूद रहते हुए बच निकलना मुमकिन ना था। एक एक लम्हा कीमती था। मुझे चंद सेकंड के अंदर ही कोई फैसला करना था। फिर मैं फौरन एक नतीजे पर पहुंच गया। कंडक्टर मेरी तरफ आ रहा था। कहाँ जाएगा? उसने कराहत अमेज नज़रों से मुझे घूरा। गालिबन मुझे बस पर सवार करके वो पछता रहा था। रायकोट लाला जी, निकाल 2 रुपए। 1 रुपया ले लें लाला जी, गरीब आदमी हूँ, मैंने घबराते हुए कहा। अबे तेरे गरीब की ऐसी की तैसी। उसने मुझे गालियाँ बकनी शुरू कर दी। बस इस सिलसिले में वहाँ से 5-4 मील के फासले पर मोमिनपुर के नज़दीक पहुँच चुकी। ड्राइवर ने हस्बे साबिक ब्रेक पर पाँव रखा और कंडक्टर ने मुझे धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। मैं बामुश्किल संभल पाया। गुस्से के मारे मेरा खून खौल उठा, लेकिन दूसरे इलम में मुझे अपनी हैसियत का एहसास हो गया। मैं भारत का एक नीच अछूत था जिसके लिए हिंदू माशरे में कोई जगह नहीं। सब कुछ मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ था। मैं फौरन सड़क के दूसरे किनारे पर पहुंचा। बामुश्किल 2 मिनट ही गुजरे थे कि जब मैंने जीप को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उस बस के ताक़ुब में जाते देखा। मैंने बड़ी फुर्ती से बड़े से दरख्त की ओट में छुप कर देखा। दोनों में से एक गधा भी जीप में ड्राइवर के साथ बैठा था और पिछले नशिस्त पर एयरफोर्स पुलिस के मुसल्लह जवानों ने कब्जा जमा रखा था। जीप के गुजरते ही एक बस आती दिखाई दी और चंद मिनट के बाद ही लुधियाने की तरफ वापस आज़िम सफ़र था। उस मुसीबत के टल जाने पर दिल ही दिल में शुक्र बजा लाया। बलवाड़ा से काफ़ी दूर एक स्टॉप पर मैं उतर गया। यहाँ से एक टेम्पो के ज़रिए मैं एक दूसरे इलाके की तरफ जा निकला। एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा और मजबूत किला था। ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।